بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے نماز خوف، یعنی بوقت جنگ نماز پڑھنا دوران جنگ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم فرمایا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 524، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف جہاد کیا تو ہم دشمن کے مقابل جا پڑے، پس ہم نے ان لوگوں کے لیے صف بندی کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے لگے تو ایک گروہ ہم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا اور دوسرا دشمن کے سامنے رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ والوں کے ہمراہ ایک رکوع کیا اور 2 سجدے کیے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک تھے اس گروہ کی جگہ پر چلے گئے جس نے نماز نہ پڑھی تھی۔ اب دوسرا گروہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت ان کے ساتھ پڑھی اور 2 سجدے کیے۔ اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر ان میں سے ہر شخص نے اکیلے ایک رکعت اور 2 سجدے کیے۔ نماز خوف پیادہ اور سوار دونوں حالتوں میں پڑھائی جا سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 525، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ اگر دشمن ان مسلمان سپاہیوں سے زیادہ ہو تو یہ مسلمان سپاہی پیادہ اور سوار جس حالت ممکن ہو نماز پڑھ لے۔ اگر دشمن کا پیچھا کر رہے ہو یا دشمن پیچھا کر رہا ہے تو نماز سواری پر اور اشارے سے پڑھنا بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ 526، صحیح بخاری شریف، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب سے واپس ہوئے تو ہم سے فرمایا کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں پہنچ کر، تو بعضی لوگوں کو عصر کا وقت راستے ہی میں ہو گیا، اس لیے بعضی لوگوں نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کا یہ مطلب نہ تھا کہ نماز عصر کا وقت نکل جائے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر خفگی نہیں فرمائی۔ عید کے دن ڈالوں اور برچیوں سے کھیلنا۔ حدیث مبارکہ 527، صحیح بخاری شریف، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس 2 لڑکیاں تھیں جو بغاز کی لڑائی کا قصہ گا رہی تھی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ شیطانی آلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے ان دونوں لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئی۔ یہ عید کا دن تھا اور حبشی لوگ ڈالون اور برچیوں سے کھیل رہے تھے۔ یا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تو یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے ساتھ مس کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کھیلو کھیلو اے بنی ارفدہ، یہاں تک کہ جب میں اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیے۔ عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز دن چڑھنے دیتے تھے یہاں تک کہ چند کھجوریں کھا لیتے، یعنی نماز عید سے پہلے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھاتے تھے۔ عید قربان، عید الاضحیٰ کے دن کھانا کھانا کس طرح مسنون ہے؟ حدیث مبارکہ 529 صحیح بخاری شریف، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں فرماتے ہوئے سنا، ہم اپنے اس عید کے دن سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد واپس آ کر قربانی کریں گے، پس جو کوئی ایسا کرے گا وہ ہماری سنت کی راہ پر پہنچ جائے گا۔ حدیث مبارکہ 530 صحیح بخاری شریف، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد ہمارے سامنے خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری طرف نماز پڑھے اور ہماری طرح قربانی کرے تو وہ یقیناً ہمارے طریقے پر پہنچ گیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ قربانی جو نماز سے پہلے اس نے کی فضول ہے اور اس کی قربانی نہیں ہے۔ پس ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بکری نماز سے پہلے قربان کی ہے اور میں نے یہ سمجھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، اور میں نے چاہا کہ میری بکری سب سے پہلی بکری ہو تو میرے گھر میں ذبح ہو، پس میں نے اپنی بکری ذبح کر ڈالی اور قبل اس کے کہ نماز کے لیے آؤ کچھ ناشتہ بھی کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بکری گوشت کی بکری ہے، قربانی کی نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو مجھے 2 بکریوں سے زیادہ پیارا ہے، تو کیا وہ مجھے کفایت کر جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور تمہارے بعد کسی کو کفایت نہیں کرے گا۔ عید کی طرف بغیر منبر کے جانا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے پہلی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا فرماتے تھے نماز تھی۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مقابل کھڑے ہو جاتے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پند و نصائح فرماتے اور احکام دیتے۔ بات اذان، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ کوئی لشکر روانہ کرے تو اس کو تیار کرتے، یا دیگر کسی کام کا حکم کرنا چاہتے تو حکم فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو جاتے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آئندہ لوگ اسی دستور پر رہے، یہاں تک کہ میں مروان کے ساتھ عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں نکلا اور وہ اس وقت مدینہ کا حاکم تھا۔ پس جب ہم عیدگاہ پہنچے تو ایک منبر وہاں پر رکھا ہوا تھا جس کو کثیر بن نسلت نے تیار کیا تھا، اور یگ مروان کے یہ چاہتے ہی کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس پر چڑھے، میں نے اس کا کپڑا پکڑ لیا، اس نے مجھ سے چڑھا لیا اور چڑھ گیا، نماز سے پہلے خطبہ دیا اور میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگوں نے سنت نبوی کو بدل دیا۔ اس پر اس نے جواب دیا کہ اے ابو سعید، وہ بات جاتی رہی جو تم جانتے ہو۔ میں نے کہا جو کچھ میں جانتا ہوں اللہ کی قسم وہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ تب اس نے کہا کہ لوگ ہمارے لیے نماز کے بعد بیٹھے نہ تھے، اس لیے میں نے خطبہ کو نماز سے پہلے کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔